تو جب بچے کنٹینیوسلی موبائل کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ میں پلکیں نہیں جھپکتے تو آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو رب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے آئی کی جو اناٹمی ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ویژن بھی 6 نہیں ہو پاتی۔ 24 گھنٹے میں میکسیمم کتنا استعمال اگر بچہ کر لے تو ٹھیک ہے؟ 3 سال سے کم عمر بچے کا تو زیرو ٹائم ہونا چاہیے۔ بچہ موبائل پہ بیٹھ کے کام کر بھی رہا ہے تو آفٹر ایوری 20 منٹس وہ 20 فیٹ کے ڈسٹینس پہ 20 سیکنڈس کے لیے دیکھے۔ جب بستر میں موبائل لینا ہے تو وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ چیز کتنی خطرناک ہے اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ جو بچے رات کے اندھیرے میں بھی یہ کرتے ہیں۔ کس عمر میں جا کے لیزر ٹریٹمنٹ اگر کراتے ہیں تو اس کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آنکھیں ضائع ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لینس کا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نہ کرے کانٹیکٹ لینس میں السر ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے۔ شوگر جو ہے وہ عام طور پہ جو 3 ہمارے جسم کے آرگنز ہیں جن کو ٹارگٹ کرتی ہے، ٹارگٹ آرگنز، ان کے اندر ایک آنکھیں ہیں، ایک ہمارے گردے ہیں اور ایک ہمارا ہارٹ ہے۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جاتا، پرچی سے لے کر اور اس کی ڈائگنوز تک، اس کی میڈیسن تک، ایون اس کے آپریشن تھیٹر تک آپریشن کے بھی پیسے چارج نہیں کیے جاتے۔ لیزر ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لینس لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے، اسی طرح کی اور بہت ساری معلوماتی آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریحان شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ لیزر ٹریٹمنٹ بڑا ان ہے آج کل، کہتے ہیں جی لیزر ٹریٹمنٹ کرائیں تو اینک جو ہے وہ اتر جاتی ہے، آنکھیں بھی زیادہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کہیں مریضوں کے لیے خطرناک تو نہیں ہوتا؟ لیزر کے اندر جو ایج ہم کی بات کرتے ہیں کہ 18 پلس ہو اور نظر اس کی اسٹیبل ہو فار ایٹ لیسٹ فار 6 months to 1 year، اس کو کسی قسم کے کوئی آٹو امیون ڈیزیزز نہ ہوں، پیشنٹ پریگننٹ نہ ہو، پیشنٹ جو ہے نرسنگ مدر نہ ہو، تو آپ پیشنٹ پروسیڈ کر سکتا ہے اس چیز کے لیے۔ باقی جہاں تک لیزر ہے، لیزر کی 2 بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں، اس کے اندر 2 میجر کلاسیفیکیشنز میں ایک چیز کہلائی جاتی ہے سرفیس ابلیشن اور دوسری کہلائی جاتی ہے لیمولر پروسیجرز۔ جو سرفیس ابلیشن ہے اس کے اندر 2-3 پروسیجرز آتے ہیں، جس میں پی آر کے، ٹرانس پی آر کے، ایپی لیزک، لیزیک، LASEK لیزیک، یہ سارے سرفیس ابلیشن کے اندر ہے۔ سرفیس ابلیشن کے جو پروسیجر ہے اس کے اندر جو ویژول ریہیب ہے وہ تقریباً تھوڑی سی ڈیلے ہے، یعنی 5 days to 1 week لگ جاتا ہے، 70% ویژن، ریسٹ آف 30% ویژن ٹیکس another 2 to 3 weeks، یعنی یو کین سے اراؤنڈ a month فار ریکوری۔ باقی جو لیمولر پروسیجرز ہیں، لیمولر پروسیجرز کے اندر بڑی جو آج یعنی ویری فیمس لیسک، فیمٹو لیسک اینڈ ناؤ اسمائل، یہ ساری کے سارے لیمولر پروسیجرز کے اندر آتے ہیں۔ لیمولر پروسیجر کا فائدہ یہ ہے کہ ریکوری بہت فاسٹ ہے، اسپیشلی جو لیسک ہے اور فیمٹو لیسک ہے، ودن 6 hours پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے پیشنٹ 6/6 ہوتا ہے۔ اسمائل جو ہے ایک نیا پروسیجر ہے فیمٹو لیسک کی طرح۔ ان لیمولر پروسیجر جتنے بھی ہیں ان کے اندر آپ کی ریکوری ویری فاسٹ ہے اور پیشنٹ سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک ہم پیشنٹ سلیکشن کی بات کریں تو یہ پیشنٹ سلیکشن کے لیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ از سیف فار سرجری اور ناٹ۔ کس عمر میں جا کے لیزر ٹریٹمنٹ اگر کراتے ہیں تو اس کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آنکھیں ضائع ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ 1% کمپلیکیشن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سما خدا نخواستہ انفیکشن ہے یا دوسری چیزیں، بٹ وہ بھی کمپلیکیشن کے اندر بھی کیٹیگریز ایسی ہیں جو کہ مینیجبل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، یس وی ڈو مینیج دیم۔ تو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہیں کہ لیزر ٹریٹمنٹ پھر کرا لینا چاہیے؟ بالکل کرانا چاہیے۔ دیکھیں اٹس نیڈ آف اے ٹائم، کسی زمانے میں آپشنس نہیں تھیں، اب یس آپشنس ہیں۔ ہمارا جو دھول مٹی والا ماحول ہے جی اس میں لینس کا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کانٹیکٹ لینس میں تو 2 میجر قسمیں، ایک سافٹ کانٹیکٹ لینس کہلاتے ہیں اور ایک RGP ہارڈ کانٹیکٹ لینس کہلاتے ہیں۔ تو ہارڈ کانٹیکٹ لینس تو اسپیشل سچویشن میں دیے جاتے ہیں کریٹوکونس کے پیشنٹس وغیرہ کو، لیکن نارملی جنرلی اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہا ہے دیٹ از سافٹ کانٹیکٹ لینس۔ سافٹ کانٹیکٹ لینس میں مائنس کے نمبر بھی ہوتے ہیں، پلس بھی ہے، آج کل ٹورک بھی آتے ہیں۔ سیف ہیں پہننا، لیکن آپ ان کو صحیح طریقے سے پہنیں، مینس کہ آپ صبح پہنیں اور رات کو ضرور اتاریں، چاہے آپ نے کتنا ہی ایکسپینسو کیوں نہ لیا ہو، چاہے وہ ڈیلی ویئر تو سب سے بیسٹ چیز ہے، جو ڈیلی ویئر ہوتا ہے وہ آپ نے صبح پہننا ہوتا ہے، رات کو اتار دینا ہوتا ہے۔ اچھا لینس جو ہے وہ رات کو لگا کے نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں لگا کے رکھنا اگر لگا کے رکھتے ہیں تو کیا اس میں مسئلہ؟ دیکھیں اگر چھوٹی نیپ ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور آپ چھوٹا سا نیپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ناٹ این ایشو، لیکن آپ اس کو اگر لگا کے رکھتے ہیں تو کارنیا کو بیسیکلی آپ بند کر رہے ہیں، تو پھر کارنیا کے اندر جو ہے ہلکی سی سویلنگ آ جاتی ہے
اور آہستہ آہستہ کیونکہ ہائپوکسیا کی وجہ سے اس پہ نسیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں ود ٹائم. وہ پیشنٹس جو اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے, اس میں ہمیں جو ہے کارنیا کے اوپر ان کے نسیں پیدا ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یس پیشنٹ جو ہے وہ اپنا کانٹیکٹ لینس اتارتا نہیں ہے رات کو. تو یہ اس کے اپنے لیے ڈینجرس ہے, اور اللہ نہ کرے کانٹیکٹ لینس میں السر ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے. ڈاکٹر سعد عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ شوگر پیشنٹ جو ہے اس کی نظر زیادہ ویک کیوں ہو جاتی ہے, اور اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شوگر جو ہے وہ اگر ہم اس کے سٹیٹس اٹھا کر دیکھیں تو 2002 کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو سٹیٹس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 3.3 ملین لوگ 50 کے بعد جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے شوگر سے, اور اب جو لوگ ہیں جو کہ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 4.1 کروڑ تک جا چکی ہے. تو یہ ایک ایسا نمبر ہے جو کہ بہت زیادہ ہے. تو شوگر جو ہے وہ عام طور پہ جو 3 ہمارے جسم کے آرگنز ہیں جن کو ٹارگٹ کرتی ہے, ٹارگٹ آرگنز, ان کے اندر ایک آنکھیں ہیں, ایک ہمارے گردے اور ایک ہمارا ہارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو اثرات پیش آتے ہیں آنکھوں کے اوپر, وہ اثرات کو ریورس کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ واحد یہی ہے کہ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکے. اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان سب کو ہم سب سے پہلی جو ایڈوائس ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ شوگر کو کنٹرول کریں, اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو مختلف جو اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اچھا, جب شوگر پیشنٹ آتا ہے اور اس کی نظر ویک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ شوگر کو کنٹرول کرے, دوسرا ساتھ نظر کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل پاسبل ہے. اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں, آنکھوں کے قطروں سے لے کے لیزر اور آپریشنز, یہ ساری کی ساری سہولیات اب ہمارے پاس میسر ہیں یہاں پر. تو یہاں کیا کیا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں آنکھوں کے؟ ہمارے پاس 12 سے 1400 مریضوں کا ڈیلی ٹرن اوور ہے یہاں پہ, جس کے اندر اینک کے نمبر سے لے کے کمپلیکس ترین آپریشنز کی ہمارے پاس ساری کی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہمارے پاس جو ڈیلی جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ تقریباً 80 to 100 آپریشنز ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں. پیشنٹ ٹرن اوور بڑھنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں پر چیک اپس جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ ہیں, اور جو نامنل کاسٹ چارج کی جاتی ہے وہ آپریشنل کاسٹ ہے. پروفیسر ڈاکٹر سیما قیوم ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے بچوں کی نظر کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو موٹی موٹی اینکیں لگی ہوتی ہیں, یہ چھوٹا بچہ اس کی بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے جی؟ لیکن آج کل جو لمحہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ جینیٹکس کے علاوہ ہم نے انوائرمنٹ اپنے بچوں کی ایسی کر دی ہے کہ ہمارے مور دین 50% آف دا چلڈرن جو ہیں وہ آج کل بہت نہ صرف کہ اینکیں پہن رہے ہیں, لیکن وہ اتنے واقعی میں اتنے زیادہ نمبر کی اینک پہن رہے ہیں کہ ان کی جو ویژن جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اینک لگانے کے بعد نارمل 6 ویژن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ایکسیسو یوز آف جو موبائل ہے اس کی وجہ سے جتنے بچے جو آج کل ہماری ماؤں نے جو ہے بچہ کھانا نہیں کھاتا موبائل لگا دیا, بچے لیس دین 1 year آف ایج بھی ہم آج کل بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ویننگ کرنی ہے تو آگے وہ جنگلز لگا دی ہیں اور وہ بچہ وہ دیکھ رہا ہے. تو جب بچے کنٹینیوسلی موبائل کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ میں پلکیں نہیں جھپکتے تو آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں, پھر ان کو رب کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی جو ہے آئی کی جو اناٹمی ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو آج کل جو بچے ہیں ان کے نہ صرف کہ معمولی ایک آرڈنری سمپل اسفیریکل نمبر نہیں لگ رہا, ان کے کمپلیکیٹڈ نمبرز ہوتے ہیں جس میں سلنڈر ایڈ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی ویژن بھی 6 نہیں ہو پاتی. تو ہمیں اب لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا ہم ایک پوری جنریشن اپنی بنا رہے ہیں جو ویژولی کمپرومائزڈ ہوں گے. اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو موبائل 24 گھنٹے میں میکسیمم کتنا استعمال اگر بچہ کر لے تو ٹھیک ہے؟ جو لیس دین 3 جو ریکمنڈیشنز ہیں پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی وہ یہ ہے کہ 3 سال سے کم عمر بچے کا تو زیرو ٹائم ہونا چاہیے. لیکن جب ایجوکیشنل نیڈز آ جاتی ہیں, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک 20-20-20 کا رول ہوتا ہے کہ اگر بچہ موبائل پہ بیٹھ کے کام کر بھی رہا ہے تو آفٹر ایوری 20 منٹس وہ 20 فیٹ کے ڈسٹینس پہ 20 سیکنڈس کے لیے دیکھیں. اینڈ سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل کی ڈسٹینس کو ایڈجسٹ کر لیں. جب ہم اس طرح سے ہاتھ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو گردن بھی بینڈ ہوتی ہے, آنکھ پہ بوجھ پڑتا ہے تو گردن میں بھی درد ہوتا ہے, آنکھوں میں پھر ہیڈ ایکس آتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمز لینتھ پر آپ اپنے موبائل کو لے جائیے کہ اس کا ایک سٹینڈ ہے اس کے اوپر رکھ لیجئے, یا جو بھی اس سے کام کرنا ہے جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں اس کو آپ اپنی LCD کے ساتھ کنیکٹ کر دیں,
اور وہ LCD میں دیکھ لیں یا اگر لیپ ٹاپ ہے تو اس کو بھی ایک ڈسٹینس پہ رکھیں, ایک ہائٹ کو مینٹین کیا جائے کہ نہ گردن پہ بوجھ پڑے نہ آنکھوں پہ بوجھ. جب بستر میں موبائل لینا ہے تو وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے, تو یہ چیز کتنی خطرناک ہے اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ جو بچے رات کے اندھیرے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں, اور تو اس میں تو آپ کی نہ صرف کہ آنکھوں پہ بہت ڈینجرس افیکٹ ہوتا ہے, سلیپ ڈسٹربنس آتے ہیں. کیونکہ بچے موبائل سے تو باز آتے نہیں, چلیں اس کو تھوڑا کم کر لیں, بٹ ساتھ یہ چیزیں کھلائیں گے تو نظر جو ہے وہ زیادہ مضبوط رہے گی. خوراک سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہے کہ ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں, اور یہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر بچے دھوپ میں روزانہ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ کھیلیں تو جو ان کے نمبر کی پروگریشن ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. طارق مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہاسپٹل کیسے مینج ہو رہا ہے, بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی, کیا سلسلہ ہے, کیسے چلاتے ہیں؟ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. بہت سے لوگ ایسے جو مخیر حضرات ہیں وہ آ کے اپنے طور پہ خود ہی جو چاہتے ہیں اپنے طور پہ کر لیتے ہیں. اس میں کسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ سارا سسٹم ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جاتا, پرچی سے لے کر اور اس کی ڈائگنوز تک, اس کی میڈیسن تک, ایون اس کے آپریشن تھیٹر تک, آپریشن کے بھی پیسے چارج نہیں کیے جاتے. پھر ہم اپنے جذبے سے, اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں, اور آج 25 سال ہو گئے ہیں. ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں قریب ہی کوئی ایسی جگہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے جو کہ ہم اس کو DC ریٹ پہ لینا چاہیں گے, فری نہیں لینا چاہیں گے. یہ میں آپ ابھی بات ہے بڑی اہم کہہ رہا ہوں, ہم فری نہیں لینا چاہیں گے. DC ریٹ پہ ہمیں یہاں نزدیک ہی کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں ہم ٹیچنگ ہاسپٹل بنا سکیں تاکہ ہم مزید اس کے لیے بہتری کر سکیں. ناظرین, آپ نے جانا کہ اس ہاسپٹل میں کیا کیا علاج معالجے ہو رہے ہیں, اور آپ کے لیے کچھ معلوماتی چیزیں بھی دیں کہ لینز, لیزر, اور بچوں کے جو آنکھوں کے مسائل ہیں, نظر کے مسائل ہیں, ساری چیزیں آپ نے سنی. اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لائیں گے. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.